خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت خاص ہے، موضوع کا تعارف اس کے بعد کرواؤں گا، مگر مفتی ابوبکر محی الدین صاحب تشریف فرما۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محروم رہ جائیں۔ مفتی صاحب کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی امید لگتی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ حدیث مبارکہ ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں ایک جو ہے وہ انہیں قتل کرے گا۔ اب اس حدیث کی میں اگر ہم جائیں تو یہاں سے ہم اگر اس پہ غور و فکر کریں تو اتحاد کے ہمارے راستے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم اس گروہ تک پہنچ جائیں جو قاتل تھا اور جس نے بغاوت کی تھی دین اسلام کے خلاف، تو پھر ہم مسلمان جو ہیں وہ اتحاد پر پہنچ سکتے ہیں اور اپنے شکوک شبہات زائل کر سکتے ہیں۔ یہ بغاوت کا ابتدا ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور یہ فئت باغیہ سر اٹھا چکا تھا وہاں پر، اور یہی فئت باغیہ تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان چاہتے تو وہ یہ تھے کہ خلافت پورا ان کا ایک طرح سے وہ بن جائے، پھر ان کی شہادت کی نتیجے میں اور اس قربانی کے نتیجے میں وہ تو محفوظ رہی خلافت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو گئی اور انہوں نے اس کا تحفظ کیا۔ پھر اس کے بعد یہی فئہ تھا جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، اور یہی فئہ ہے جو کہ دونوں گروہ مسلمانوں کے درمیان موجود تھا اور قتل و غارت گری کا بازار قائم آپ کا کر اشارہ رہا تھا۔ خوارج کی طرف۔ خوارج بعد میں آئے جو ظاہر ہو گئے خوارج کی شکل میں، بغاوت سے ابتدا ہوئی اور خوارج تک یہ سفر ان کا پہنچا، اور پھر حضرت علی نے ان کا جو ہے خلا خواہ فرمایا۔ لیکن صفین میں خوارج تو نہیں تھے، یہی میں کہہ رہا ہوں موجود، یہ پہلے یہ ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی شکل میں یہ موجود تھے، وہاں سے بغاوت ہوئی نا، اس میں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، وہ دین اسلام کے خلاف بغاوت، تو فئہ باغیہ تو ظاہر ہو گیا تھا، اور یہ لوگ فئہ باغیہ بن گئے تھے، ظاہر ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، وہی قاتل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جا کر کے سارے واقعات ہوئے، صفین میں، جمل میں، جانبین سے یہ لوگ موجود رہے، اور پھر دیکھیے جب حضرت عمار یاسر گروہ نہیں تھے نا، گروہ نہیں تھے، چھپے ہوئے تھے، اپنے بغاوت کا ابتدا تو یہ کر چکے تھے، اور جب یہ حضرت عمار بن یاسر شہید ہوتے ہیں اور جب وہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو قاتل ہیں، تو حضرت عمر بن سعد وہاں کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں لڑائی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حالانکہ وہ اس طرف ہیں۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہاں سے شہید ہوتے ہیں، مگر وہاں بھی ان کو بھی شہید کرنے والے لوگ ایک ہی ہیں، قاتل ایک ہی ہیں، قتل ہونے والے، شہید ہونے والے دونوں طرف سے صحابہ ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک تیسرا گروہ ہے، تیسرا جو گروہ دونوں پارٹیز میں ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں اپنی قمیض نہیں اتارنی، اور انہیں منع کرتے ہیں کیونکہ اگر وہاں وہ خلافت چھوڑتے تو ان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتی۔ اور دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ صلح کرائے گا دو جماعتوں کے درمیان، اور وہاں وہ صلح کی قیمت کیا ہے کہ وہ خلافت دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے دونوں جگہ جو نقصان پہنچایا گیا، دونوں جگہ جو ہزیمت دی گئی، وہ اس تیسرے گروہ کو دی گئی جو اصل میں باغی تھا دین اسلام۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے تفہیماً رواداری کے اعتبار سے آپ نے جو فرمایا، ان کے فہم کے اعتبار سے جو کرنا، باقی اس میں بہت سارا ہے، معاملات ایسے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ابھی ہم اس پہ نہیں، لیکن ذرا ایک سرسری سی نظر ڈالنی ضروری ہے کہ باغی گروہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو سامنے آ رہا ہے بغاوت کے نام پر، جو خلیفہ راشد کو نہیں مان رہا، یا پھر اس کے اندر بھی ایک گروہ موجود ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا؟ یہ اس کی ابتدا حضرت عثمان کے زمانے سے ہو گئی تھی، باقاعدہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ دیکھیں مفتی صاحب کی بات تجزیاتی طور پہ بہت عمدہ ہے کہ ہمیں اس جو خاص طور پہ خوارج کی داغ بیل تو ڈل گئی تھی اسی وقت سے کہ جب سے حضرت عثمان کا دور اور وہ جو قتل ہوا، وہ جو حملہ ہوا، وہ جو ایک بلوائیوں نے جو کچھ کیا، وہ سب کو پتہ ہے، مگر اس میں بھی کچھ شخصیات بہت روشن ہو گئی تھی، جیسے خود مروان سامنے آ گیا تھا کہ اس کا کیا کردار ہے۔ تو جو اس میں روشن چہرے تھے جنہوں نے اس ماحول کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو اگر ہم کسی طرح چھپائیں گے یا دبائیں گے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی، ورنہ تو لوگ الجھے ہی رہیں گے۔ یعنی ہم مفتی صاحب اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کلیئر ہو، اور اگر ہماری گفتگو سے مزید الجھن بڑھ جائے تو ہمیں وہ چہرے بہرحال کم سے کم اپنے طالب علموں کو، ٹھیک ہے یہ فورم نہیں ہے، یہاں بہت ساری باتیں نہیں ہم کر پائیں گے، لیکن ہم اپنے طالب علموں کو اپنے دینی مدارس میں، اپنے خاص حلقوں میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ چہرے کون سے تھے کہ جنہوں نے بغاوت کی۔
مثلا اگر مولا علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے والی ایک لسٹ بنے گی جنہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، مولا علی نے اگر معزول کیا گورنری سے اور وہ معزول نہیں ہوئے اور اس کے بدلے میں وہ لشکر لے کر آ گئے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باغی نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو باغیوں کی اگر جو روشن چہرے ہیں ہمیں انہیں بہرحال ذہن میں بھی رکھنا ہوگا، اور خاص فورموں پہ، کیونکہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی بات، مسائل ہو جائیں گے، مسائل بنانے کے لیے ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں، مسائل کو کم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال وہ چہرے روشن ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مجمع میں بھیڑ میں انہیں گم کر دیں، جیسے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فساد ہو رہا ہوتا ہے تو قاتل کو مجمع میں گم کر دیا جاتا ہے، بھئی کس نے مارا نہیں، بعض چہرے بہت روشن ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہیں، اگر خلافت کو قبول نہیں کر رہے اور کہہ رہے میں نہیں مانتا، اور پھر مولا امام حسن کے زمانے میں جب حضرت کا قتل ہوا تو اس پہ پھر خوشی کا اظہار کرنا کہ ہم نے ایک انگارہ تھا جو بجھا دیا، تو وہ ہمیں بہرحال پتہ ہونا چاہیے کہ کردار وہ کیا ہے۔ علامہ صاحب نے اس حوالے خوبصورت سے ایک جملہ جو ہمارے نظر میں، بس ایک آخری جملہ کہ بغاوت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بیعت ہونا ضروری ہے، تبھی پھر بغاوت ہوتی ہے۔ ایسے تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باقی، تو یہ بغاوت کا یہ جو فیہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو سب کے یہاں مشترک ہے، اس پہ کوئی صحابیوں کا، جتنے صحابہ موجود تھے سب اس کو متفق مانتے ہیں کہ یہ فیہ باغیہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کا آغاز کر دیا تھا۔ جیسے خلیفہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں ہم اس فیہ کو اگر دیکھیں جو کہ ظاہر ہو گیا اور تمام صحابہ اسے فیہ باغیہ مانتے ہیں، تو پھر ہم اس رخ پہ آگے چلیں تو ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح حق پہنچ جائیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ قاتل جو ہیں اس پورے معاملے میں یہاں نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے شاطر تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے ہی ہمارا جو ہے نا اتحاد اور اتفاق کا بیڑا آپ نے اشارہ یہ دیا کہ بغاوت کے لیے بیعت جو ہے وہ لازم ہے، اور میرے خیال سے مفتی صاحب کا، کیونکہ جو ایک ظاہر میں اور مفتی صاحب ہم جہاں دونوں بھائی ہیں وہاں ہم دو مختلف نظریات کے ترجمان بھی ہیں، تو یہ اگر ہم کہیں گے نا کہ بیعت ضروری ہے بغاوت کے لیے، تو پھر معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ بغاوت کا عنوان دیا جائے گا، اور یہ ان کے بارے میں تو پہلے سے نص موجود ہے، یعنی جن کے بارے میں سوال بیعت نہ کرنے والوں سے ہوگی کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی امام حسین علیہ السلام کی، یا امام حسن علیہ السلام کی، یا مولا علی علیہ السلام کی، جنہوں نے بیعت مثلا نہیں کی ان سے سوال ہوگا۔ تو ہم تو اس بات کے وہ ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ نبی مکرم کے وارث تھے امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے پاس ہر اعتبار سے فضیلت، اولویت، ترجیح، افضلیت موجود تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے ترجیح بلا مرجع، ان کے ہوتے ہوئے افضل کو مفضول کے اوپر فضیلت دینا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور یہی تھوڑا سا سوال ہی پیدا، حضرت حسین رضی اللہ کے زمانے میں تو مقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا خوبصورت آج ہمارا موضوع ہے، اسی سے ربط ہے کہ یہ انصاف ہی نہیں ہوتا اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں، تو آج ہم نے عدل اور انصاف پہ ہی آنا ہے، آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، آج ہم نے بات بھی اس پہ ہی کرنی ہے۔ وہ تو کئی مرتبہ کہہ چکا، عدل هو اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے آج سمجھنا ہے کہ عدل کے مختلف معنی اور مفہوم ہیں، کیا قسط بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی انصاف بھی اسی کو کہتے ہیں، کیا میزان بھی عدل سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ کئی وہ کہتا ہے کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، یعنی یہاں پر میزان قائم کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، کیا وہ بھی عدل سے جڑا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ وہ شادیوں کے معاملے میں بھی کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، یہاں بھی عدل کیا وہی والا عدل ہے؟ آج بہت ہی مزیدار موضوع ہے میرا، میں نے ایک مختصر سے وقفہ لینا ہے، لوٹ کر آنا ہے، اسی موضوع پہ میں سوال جواب کروں گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید جی۔ آج خوبصورت سی بہار مجھے محسوس ہو رہی ہے، پروگرام میں ایک شائستگی ہے، ایک درخشاں مزاج ہے علماء کے درمیان، اور مجھے بڑی خوبصورتی سے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ بہت ہی حساس موضوعات پہ بھی بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے، جو علماء ہی کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ گفتگو بھی مابین علماء ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جوہلا آپس میں لڑ پڑیں، اور وہ بھی بغیر علم کے۔ آج عدل اور انصاف پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میں نے علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی، عدل الہی کی، تو اس کا مفہوم معنی بدل جاتا ہے، یعنی یہ وہی عدل ہے جو ہم عدلیہ کے لیے کہتے ہیں، یا میں اور آپ جو عدل کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مفہوم کیا ہے، عوام الناس میں اس کی نسبت وہی نسبت ہے، یا احکم الحاکمین کی نسبت جب ہم جوڑتے ہیں عدل تو وہ مختلف ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ جی اویس بھائی، عدل، اللہ رب العالمین عادل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان اللہ یأمر بالعدل کے تحت عدل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں جس طرح اللہ پاک نے خود بھی کہا ہے کہ جو تم کہتے ہو اس کو کرو بھی۔ جی، تو اللہ رب العالمین کا عدل جو ہے، یہ عدل کو آپ اگر اس کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے وہ تو واضح ہیں۔ عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حق پہ رکھنا، جس جہاں رکھنے کا حق ہے اسی جگہ پہ رکھنا، اور اس کو ہم اس کے متضاد لفظ سے سمجھ سکتے ہیں ظلم۔ یعنی ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کا حق نہیں ہے، اور شرک کو اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، چونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ اب یہ ہم کسی اور جگہ کے لیے کسی کے لیے مخصوص کریں گے تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل یہ ہے کہ عبادت کسی کے لیے اس کے علاوہ نہ ہو، اور یہ نہ ہی ذاتی طور پہ نہ صفاتی طور پہ یہ شرک موجود نہ ہو۔ تو یہ عدل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انسان ہماری طرف سے اس کی نسبت ہو، ویسے تو یہ ساری کائنات ہی اللہ کے عدل کے ساتھ ہی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان ہوں، جو آپ نے سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت پڑھی ہے کہ آسمانوں کو ہم نے بلند کیا ہے اور اس میں میزان رکھا ہے۔ میزان سے مراد وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اس میں جس طرح ویسے تو ترازو ہم اس سے فوراً مراد لے لیتے ہیں، ایک پورا نظام ہے جس کو اللہ نے نظام عدل کے ساتھ، اس کی تخلیق بھی عدل کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے چاند سورج کی زمین کی دوری ہے، یہ بھی اللہ پاک نے بڑے حق اور عدل کے ساتھ اس کو قائم فرمایا، بلکہ آپ کی اور میری نبض بھی بڑے عدل سے چل رہی ہے۔ جو ہی یہ نظام تعدیل سے ادھر ادھر ہوگی تو بیماری واقع ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ ہے عدل کا، اور اسی عدل کی وجہ سے امن قائم ہے۔ دیکھیے ہم یہ جو عبادات بجا لاتے ہیں اسی بھروسے پہ ہیں کہ رب العالمین عدل فرمائے گا، مہربانی کرے گا، اور ہماری ان نوکریوں کو قبول فرما لے گا، اور قیامت والے دن اس کا نیک لوگوں کے ساتھ اس کا فضل اور کرم اور وہ عدل کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں یہ بھی میں ضروری سمجھوں گا، چونکہ بڑے بڑے فرقے گزرے، مرج اپنا وہ قدریہ اور جبریہ، وہاں یہ بڑی بحث ہوئی ہیں۔ مالکی یوم الدین کو بعض لوگوں نے ایسے سمجھا کہ وہ مجبور ہے کہ گناہگار کو لازماً سزا دینے پر وہ لازمی دے گا سزا۔ تو یہاں ایک تو کفار ہے نا، ایسا ہے کہ عدل کا یہ بھی بعض لوگوں نے وہاں کہا تھا، یہ سامنا ہوا، اور ائمہ مطہرین بھی اس کا سامنا کرتے رہے، اس دور کے علماء اہل سنت بھی، کہ اللہ پاک عادل اس معنی میں بھی ہے کہ وہ چاہے تو کفار کو جنت میں بھیج دے، چاہے تو وہ مسلمانوں کو اٹھائے، اور یہاں تک کہ بھی لفظ چلتے رہے کہ انبیاء کو نعوذ باللہ وہ دوزخ میں بھیج دے۔ ایسا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین مالک ہے، مالکی یوم الدین، قیامت والے دن وہ چاہے تو مسلمانوں میں سے اپنی رحمت کی وجہ سے کسی کے قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دے یا جہنم سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ عدل جب ہم یہاں لے کے آئیں گے، بالکل اللہ پاک نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا، کہ جب تم لوگوں کے درمیان بات کرو، فیصلہ کرو، تو انتہائی عدل و انصاف سے کرو۔ تو باقی انشاءاللہ وہ جو بات ہے ہمارے اپنے گھر کی، معاشرے کی، عدالتوں کی، وہ بھی چلے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے خود عدل کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، اور جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جو منسوب واقعہ ہے کہ آپ آرام فرما تھے، تو اس کیسر کی طرف سے وہ جو بندہ آیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ اتنے آرام سے اور امن سے جو آرام فرما رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے نظام عدل قائم کیا ہوا ہے۔ تو نظام عدل امن قائم کرتا ہے، سکون ملتا ہے، نظام عدل سے عوام کو بھی امن ملتا ہے، اور آخرت کا یہ جو نظام ہے ہمارا، یہ بھی نظام عدل پہ ہے، اسی لیے تو ہم بڑے سکون سے جی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ نظام قائم آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا، اور مجھے یاد آیا کہ حضرت علی کے شہادت کی، یعنی کہ قتل کی وجہ بھی یہی بتائے گی کہ شدت عدالت،
عدل میں اس حد تک شدت ہے اور اس حد تک پسندیدگی ہے کہ عدل ہی ہر جگہ ہونا چاہیے، اپنوں میں غیروں میں. یہ ایک مثال بھی ہے. میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال پوچھوں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. ہے تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے خود سایہ تیرا اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پہ، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے. سید علی رضا کاظمی کی آواز میں محو تھے آپ، اور یہ عشق نبی کا سرور تھا. میں آج موضوع جو لیے بیٹھا ہوں وہ بہت خاص ہے. میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک خبر ہے جو افسردگی والی ہے کہ راشن کی تقسیم کے سلسلے میں یہیں پاکستان کراچی میں آج پھر 7 جانوں کا نقصان ہوا. 3 خواتین، 3 بچے. سائٹ ایریا میں یہ حادثہ آیا ہے اور افسوس کی بات ہے. اب 9 افراد کی تعداد مجھے سنائی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. میں علامہ صاحب ظاہر موضوع بہت خاص ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عدل الہی پہ بات ہو رہی تھی. عدل الہی کی حقیقت کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، مکتب اہل تشیع میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ آپ کے عقیدے میں یہ شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ اور اصلی اساسی موضوعات میں سے ایک عدل کا عنوان ہے. عدل کی جب ہم بات کریں گے تو عدل اللہ کی نسبت اور عدل بندوں کے درمیان برپا کرنا اور قائم کرنا ہے. تو ہم ظاہر ہے مطلق عدل کی اوپر گفتگو ہے. فقہ جعفریہ میں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں فقہا اور علماء علم کلام نے جو اصول دین ہمیں مرتب کر کے دیے ہیں، ان میں پہلا اصل اصول توحید ہے، اور دوسرا عدل الہی ہے، تیسرا نبوت ہے، چوتھا امامت ہے، اور پانچواں قیامت ہے. اچھا، یقیناً اصول دین یوں تو سارے اصولوں کا ایک اصل ہے، وہ ہے توحید. یعنی اگر بحث توحید سے نہ ہو فرضاً تو پھر عدل کی کیا بحث ہونی ہے، پھر نبوت کی کیا بحث ہونی ہے، پھر امامت اور پھر قیامت کی. تو اصل اصول تو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت. مگر اللہ عادل ہے، اور اس کی یوں تو صفات ان گنت ہیں. جو روایات میں آئی ہیں ان کی کچھ تعداد بھی ہے، کچھ احادیث میں آئی ہیں جو ان کی تعداد ہے. مگر ان ساری صفات میں عدل الہی کو اولویت اور ترجیح کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو، جب ہم عدل الہی کی بات کریں گے تو اللہ نے اس پوری کائنات کو عدل کی بنیاد پر قائم کیا ہے. تعدیل ہے اس کے اندر، اس میں توازن ہے، اس میں میزان ہے، اس میں تمام چیزوں کو اس نے اس کی جگہ پر رکھا ہے. لہٰذا جو عدل کی تعریف کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو جب اسی کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو یہ عدل ہے. مثلاً جوتے پیر میں رکھنے کی چیز ہے، امامہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، تو اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے گا تو یہ عدل کے خلاف ہوگا، جس کو ظلم کہا جاتا ہے. تو عدل کی جو ضد بیان ہوئی ہے علم کلام کے اندر، وہ عدل بے مخالف ہے ظلم، ظلم کے مخالف عدل اور عدل کے مقابل میں ظلم. عدل الہی کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو پھر ہمارے پاس آیات سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر، پھر احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پہ ان اللہ لا یظلم احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو عدل کی بحث کے اندر یہ آیات آئیں گی. یا مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ عدل کی جو یعنی پسندیدہ ترین مضمون مولا علی کا، یعنی اگر ہم سے کوئی کہتا ہے نا بھائی آپ اپنے قبضے کا مضمون بتائیں، فلاں خطیب کا فلاں مضمون بڑے قبضے کا تھا، تو ہم سے کوئی کہتا ہے جی آپ کون سے موضوع پہ اچھا بولتے ہیں، تو ہم یقیناً 2 4 5 مضامین بتائیں گے کہ اس مضمون پہ ہماری اچھی تیاری ہے اور ہم اچھا بول سکتے ہیں. مولا کائنات کے بارے میں جب حضرت علی، کیونکہ خطابت میں آپ نے خود فرمایا انا اخطب الخطباء، میں خطیبوں کا خطیب ہوں، تو بولنے کے حوالے سے تو حضرت کا میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ حضرت کے خطبات، حضرت کے کلام، اس میں حضرت کے بارے میں جب ہم سوچیں گے، پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ مضمون حضرت کا کون سا ہے، تو توحید کے بعد اللہ کے بارے میں جتنا اچھا علی بولتے ہیں. کبھی آپ توحید پہ غور کیجئے، کبھی اچھا لگے گا کہ توحید مولا علی سے سنیں، سبحان اللہ. اور تو اس کے بعد توحید کے بعد علی علیہ السلام جس موضوع پہ بہت بولے ہیں، بہت آپ نے ارشادات ہمیں عطا کیے ہیں، بہت کچھ کہا ہے، وہ عدل ہے. سبحان اللہ. تو آپ عدل کے بارے میں جب مولا علی علیہ السلام کے لیے کے بارگاہ میں ہم جائیں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان العدل میزان اللہ،
مولا کی تعبیر کے عدل اللہ کا ترازو ہے، الذی وضعہ فی الخلق، جو اس نے مخلوق میں رکھ دیا ہے، یہ مولا کی تعبیر۔ تو عدل کے جب ہم نے تعریف کر لی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، رسول اللہ عادل ہے۔ عدل جب شدید ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ کے بعد ائمہ اہل بیت عادل ہیں، اور صحابہ کرام عادل ہیں، اور تمام صحابہ کرام نہیں، میری مراد یہ ہے کہ جن کے ہاں اب اس بحث میں آپ نہ لے کے جائیں تو شاید میری مراد یہ ہے کہ جنہوں نے جب ہم آئیں گے تو عادل کی بنیاد پر ہم انہیں مانیں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر جو عادل ہے وہ ہمارے لیے رہنما اور پیشوا، اور پھر نیچے آتے آتے میں جو ترتیب دے رہا تھا کہ اللہ عادل ہے، رسول اللہ عادل ہے، مولا علی، ائمہ، اور پھر نیچے آتے آتے 2 رکعت کا پیش نماز عادل۔ تو آپ نے تو بیچ میں ایک سوال کر لیا کہ تمام، تو صحابی کے اگر عنوان کسی پر ہے تو وہ تو پھر عادل ہے نا، اور اگر عادل نہیں ہے تو پھر وہ صحابی کیسا؟ صرف رویت، دیدار، صرف ملاقات تو کسوٹی ہمارے نزدیک نہیں بنے گی۔ اچھا، آپ کے عدل اس کے لیے شرط ہے، اور جس عقیدے پہ تھے اسی عقیدے پر باقی رہنا اور اسی پر رحلت فرما جانا، یہ اس کی کسوٹی ہے۔ لیکن میں جو اصلی بات کر رہا تھا وہ یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ وہ 2 رکعت کا جو پیش نماز ہے نا، جب وہ عادل ہے تو پھر اللہ عادل کیسے نہیں ہوگا؟ صحیح۔ اچھا، سوال یہاں یہ آئے گا کہ بھائی یہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مانتے ہیں اللہ عادل ہے، آپ یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ بحث وہاں سے شروع ہوتی ہے جب یہ تصور کیا جائے، یا یہ خیال آئے، یا یہ تصور آئے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہ ایک خیال آیا ہے، جب یہ خیال آئے، جب یہ ایک نظریہ آئے، جب یہ ایک بیان ہو کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر یہاں سے بحث شروع ہوگی کہ نہیں، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جسے ہم شر سمجھتے ہیں اس میں بھی خیر ہے۔ مثلا سانپ ذاتاً اس کے اندر زہر ہے، مثلا بچھو کا کام ڈسنا ہے، مگر ہم اس کو شر کہیں گے؟ یہ شر نہیں ہے، یہ خیر ہے۔ یہ نہیں ہو تو زمین کی گیسز، زمین کے اندر سے نکلنے والا زہر کون کنٹرول کرے گا؟ وہ ہم کیسے لے سکیں گے اپنے پر، اور ہم کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ یا زلزلے ہیں، یا سیلاب ہے، یا اس طرح کی ایک انسان مصیبتوں پہ مصیبتیں دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی یہ اللہ نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر خیر رکھی ہے جی تمہارے لیے۔ وہ کوئی کام ظلم کا نہیں کرتا، وہ کوئی کام ظلم اور عدل سے ہٹ کر نہیں کرتا۔ یہ ایک بحث علم کلام کی بحث ہے۔ لیکن میں اپنی بات کو مکمل کروں تاکہ آپ اور میں ہماری شخصیات سے استفادہ کریں کہ لیکن جب یہ بات سرایت کرتی ہے سماج میں اور معاشرے کے اندر، تو کوئی معاشرہ جب اللہ نے یہ سارا نظام، جیسے آغاز میں پیر صاحب نے فرمایا، پورا یہ کائنات عدل کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آج اگر بعض چیزوں میں ہم مصیبتوں کا سامنا ہے زلزلوں کے حوالے سے، تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ کے طور پر بنایا تھا، اوتاد میخ کے طور پر بنایا تھا۔ جب آپ پہاڑوں کو کاٹ دیں گے، جب آپ توازن زمین کا بگاڑ دیں گے، تو بہت ساری مصیبتیں آپ کے لیے آئیں گی۔ وہ بھی اللہ نہیں کر رہا، تم کر رہے ہو، صحیح تم کر رہے ہو۔ آج اگر یہ مثال آ رہی ہے کہ 7 لوگ راشن لیتے ہوئے جان سے جا رہے ہیں، تو اللہ پہ نہیں ڈالنا یہ بات، یہ حکمرانوں پہ ڈالنا، یہ انتظامیہ پہ ڈالنا، ذمہ داروں پہ ڈالنا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہمارے کہہ دیا بھائی اللہ نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، تم ظالم کے پتہ لگاؤ، تم ظالم تک پہنچے اور اس کو ٹھیک کرو۔ ورنہ اگر آپ کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں اور کہیں جی اللہ، تو یہ کربلا میں بھی مثلا بات وہاں تک چلی جائے گی کہ اللہ نے کروایا، فلاں کام اللہ نے کروایا۔ یہ کچھ بادشاہوں نے، کچھ حکمرانوں نے اس عقیدے کو عوام میں زیادہ پھیلایا تاکہ اپنی برائیاں بھی معاذ اللہ پہ ڈال دیں، اپنا ظلم و زیادتی بھی اللہ پہ ڈال دیں۔ تو یہ معاشرے میں جب ہم عدل کو لے کر آئیں گے تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل کہلائے گا، اور جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے تو یہی ظلم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مطلب اسی بات سے ایک بات نکلتی ہے، یہ تصور کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ خدا جس کو بھی جو معیار، جو مقام دیتا ہے وہ اپنے فہم و فراست اور یقیناً ایک معیار کے حساب سے دیتا ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جو فیصلہ کر دے وہ قادر تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا وہ عدل کے اوپر مبنی فیصلے کر رہا ہے یا آپ کی میری صلاحیتوں کے اوپر کر رہا ہے؟ مثلا جیسے کربلا کی بات ہوئی، کیا جو قاتلین ہیں ان کو جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت نے اپنی حساب سے جو عدل کا معنی و مفہوم بیان کیا، 90% ہمارے پاس بھی ہے۔ اچھا، لیکن جو شائبہ علامہ صاحب کی گفتگو سے مجھے پہنچا، وہ شائبہ مجھے یہ پہنچا کہ شاید جو ہمارے یہاں ایک کاسب اور خالق کی بحث ہے اعمال میں، وہاں مجھے شاید لگا کہ کاسب کی بحث نہیں مانتے، یا آپ کے یہاں نہیں ہے یہ،
بلکہ خالق ہی اس عمل کا پھر اس انسان کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ اب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا جیسے آج واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں، اس میں موت بھی ہے۔ جی موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، موت کے فیصلے تو اللہ کرتا ہے۔ موت تو کسی انسان نے نہیں دی نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ تو وہاں جو اس موت کا سبب بنا ہے، چاہے وہ قاتل بنا ہے یا جو بھی بنا ہے، وہ اس کا کاسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا عمل اس کے کسب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ابتلا ہو جائے۔ یہ پورے نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ سارے اعمال جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو ہمارے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ کسی میں نہیں، میرا سانس بھی جو آ جا رہا ہے وہ میری طاقت میں نہیں ہے، میرے رب کی طاقت میں ہے، اور میں اسی وقت تک اپنا سانس لے سکتا ہوں جب تک میرا رب دے رہا ہے۔ اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں مرتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک قاسب اور خالق کی ایک بحث میں نے اشارہ کیا نہیں، قاسب اور خالق کی ایک الگ بحث ہے۔ ہمارے حضرت پہنچ گئے ہیں جہاں تک میں بیان کرتا ہوں۔ میں ایک عام آدمی کے لیے یہ مضمون عام آدمی کا ہے ہی نہیں، تو بڑا باریک مضمون ہے، تو بہرحال ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، چلیں اس طرح آسان کرتے ہیں، مجھ جیسا جو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے گا اس موضوع کو، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، جیسے میں نے کربلا کی مثال دی، کوئی قاتل ہے تو کیا یہ مرضی ہے اللہ خدا نے قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا ہے، کفر و شرک کے علاوہ۔ ان اللہ یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ما دون ذالک میں قتل ہے کہ نہیں ہے نا؟ قتل کسی کا بھی قتل ہو، حضرت وحشی نے بھی تو قتل ہی کیا تھا، اور بہت بڑا قتل کیا تھا، معاف کیا حضور کی موجودگی میں کیا، اور اس کی معافی پر حضور نے مہر ثبت کی ہے۔ کے بارے میں قاری صاحب کا تو جو بھی موقف ہے، یعنی میرے قاری صاحب کہہ رہے جا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو وہ نہیں کہہ رہے جا سکتے، ایسا نہیں کہہ رہے، تو پھر بات بڑھ جائے گی۔ یزید کے بارے میں میری بات تو میں ہی کہوں گا، میری بات تو میں ہی کہوں گا۔ یزید بہرحال ہمارے میرے موقف میں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں یزید تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یزید تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ ہم ایک اصول کی بات کہہ رہے ہیں، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے اللہ نے قرآن مجید میں یہی کے لیے فرمایا، معافی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اور اللہ کے کاموں میں ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے معاف کرے جسے نہیں معاف کرے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کسی نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، ہمارا کام نہیں ہے، یہ قیامت میں دیکھ لیا جائے گا۔ اصول یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، شرک کفر، جب تک کہ وہ انسان اس شرک کفر سے تائب نہ ہو جائے، تائب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اسی لمحے معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس میں سارے گناہ آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی تفصیل نہیں کس شخص سے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرک کے زمرے میں تو نہیں، وہ تو قتل اور ظلم کے زمرے میں۔ نہیں، وہ دیکھیے، وہ کفر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے۔ جی کفر اور چیز ہے، کفر بھی جنت میں جانے سے مانے ہے۔ اچھا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ بات کہی، وہ اسی شرک کا اور کفر کا حصہ ہے۔ یزید کی تو بحث بہت روشن ہے، یزید کا پہلے اسلام ثابت کیا جائے، پھر بحث ہوگی کہ وہ اسلام جائے گا یا نہیں اس جنت میں۔ اچھا، مجھے اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے جائیں تو لے جائیں، نہیں لے جائیں تو لے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی ہے، ان کی مرضی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہہ کہ نہیں ہمارے رسول کے نواسے کا قاتل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے رسول کے نواسے سے بڑھ کر کے اور اللہ کے رسول کا بھی وہاں معاملہ ہے، اور اللہ کی غیرت اس سے بڑی ہے، مگر اللہ نے جب فیصلہ کر دیا کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، تو پھر باقی سب چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ یہیں سے وہ بحث عدل شروع ہوتی ہے کہ رحمت اللہ کی طرف سے یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ اللہ کسی ظالم کو جو ظلم سے بڑھ کے شرک سب سے بڑا ظلم، اور ظالم کو اللہ اگر اس بات کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، اگر ہم اس حساس موضوع سے اس موضوع کو نکال لیں سمجھنے کے لیے، میرا کسی نے تو یہی ہے کہ اسے نکال لیں، میں نکال کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میرا کسی نے 100 روپے لے لیا اور مجھے تھپڑ بھی مار دیا اور مجھے جو ہے نا نیچے گرا دیا، میری خوب بےزتی بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہی بات یہاں بھی آئے گی جو حضرت وہاں جوڑ رہے ہیں، کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ عدل کے خلاف ہو گیا، مجھے مارا۔ اللہ میاں کہتے ہیں آپ کا جو کچھ ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ جو صبر ہے، اس کے سارے بدلے جزائیں میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی اس سے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، یہ میرا معاملہ ہے، آپ کو اس کی جزا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم عام کسی مسلمان کی صورت میں دیکھیے، میں نے تو صرف اپنے مسئلے کی وضاحت کے لیے
باقی جو یزید کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے, جی یہ نہیں کہہ رہا. اگر ہمارا حتمی فیصلہ ہے, آپ کا حتمی فیصلہ ہے, میرا یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, جسے پہنچے میں تو روک نہیں سکتا. اللہ کی توحید اور اللہ کے عدل کے تقاضے کے ہی مطابق ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ یزید کو اللہ اگر جنت میں ڈالے گا تو یہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوگا, اور ظالم کا ساتھ دینا مظلوم کے خلاف ہے, مظلوم کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہے, اور اللہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اچھا میں یہ واضح بھی کر دوں, مفتی صاحب اس پہ ضد نہیں کر رہے, وکالت نہیں کر رہے کہ یزید کو انہوں نے رہائی دلوانی ہے. نہیں, میرا اس سے کوئی بلکہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جہنم میں رکھوانا ہے, نو رہائی, نو ریلیز. ایسا ہی ہے. ریلیز کی بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی کربلا کے واقعے کی معمولی نہیں, ہم اس کو ہلکا کر دیں گے اگر ظالموں کو برملا نہیں کریں. ایسے ہی بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق, اور یعنی اس نے پیدا کیا, اور ایک اور جگہ اس نے فرمایا الذی خلقک فسواک وعدلک, اس نے پیدا کیا یعنی اس نے تخلیق کیا, اور اس کے بعد اس نے سنوارا, اور پھر اس نے عدل کے ساتھ ترتیب دی آپ کے اعضاء کو یا آپ کی تبدیلی کو بھی مسلسل عدل کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. تو بڑا خاص موضوع ہے, آج آپ نے لوٹ کر آنا, ایک مختصر سے وقفہ اسلامی میں آپ کا منتظر ہے. عرفان رمضان, عرفان ظالمان, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, ایک بڑی عجیب سی خبر ہے کہ سائٹ ایریا میں راشن کی تقسیم کے دوران مبینہ طور سے ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد جانوں کا نقصان ہوا ہے. میرے پاس اس وقت سولت جعفری صاحب موجود ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, جی ٹی وی کے رپورٹر. السلام علیکم سولت, کیا معاملہ ہے؟ جی وعلیکم السلام. دیکھیے سر, اب سے کچھ دیر قبل ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے سائٹ ایریا نورس چرنگی کے قریب. یہ حادثہ رونما ہوا ہے جس میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری تھا. فیکٹری کے باہر مستحقین ایک قطار میں موجود تھے کہ ایک پراسرار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی. اس پراسرار دھماکے کے بعد جو مستحقین تھے ان میں بھگدڑ مچی ہے. بھگدڑ مچنے سے جو قریب ہی ایک نالا تھا جس میں بجلی کا تار گرا اور اس میں کرنٹ پھیلا پانی کے اندر. جیسے ہی پانی کے اندر کرنٹ پھیلا تو اس پانی پہ کھڑے جتنے بھی مستحقین افراد تھے ان کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے. ابتدائی طور پر جو ریسکیو حکام ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7 خواتین اور 3 بچوں کی جو ہے وہ لاشیں اس مقام سے نکال لی گئی ہیں, جبکہ 7 سے 8 افراد اس وقت زخمی ہیں جن کو طبی امداد کے لیے اب باقی شہری اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جبکہ اس وقت بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے. ڈھونڈا جا رہا ہے کہ مزید کوئی یہاں پر مستحق افراد تو موجود نہیں ہے جو کہ اس وقت راشن کی لائن میں موجود تھے, تو یہ حادثہ رونما ہوا ہے. واضح رہے کسی قسم کی کوئی انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی گئی تھی فیکٹری مالکان کی جانب سے, نہ ہی پولیس کو انفارمیشن دی گئی تھی کہ آیا ہم آج راشن کی تقسیم کریں گے. لیکن یہاں پہ نہ تو پولیس موجود تھی نہ انتظامیہ موجود تھی جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ افطار میں چند ہی لمحے باقی ہیں اور یہاں پہ قیامت صغریٰ کا منظر جو ہے وہ یہ مقام پیش کر رہا ہے. لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. کچھ افراد جو ہے وہ آبادی شہری اسپتال میں بھی ہیں اس وقت, اور جو زیر علاج ہیں ان کو آبادی شہری اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سولت جعفری, شکریہ آپ کا. مگر یہ 7 قیمتی جانیں جو ظاہر روزے دار تھیں اور 3 بچے اس میں شامل ہیں, روزے کی حالت میں آج ہلاک ہو گئے, اور یہ غیر ذمہ داری ہے بھرپور. میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے ذمہ دار نہیں معلوم کون ہے, مگر یہ اذیت ہے, تکلیف ہے, راشن کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں بھی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. بھائی پہلے تو آپ کے توسط سے ان خانوادوں کو تعزیت, تسلیت اور ان کی مغفرت کی دعا, اور ان کے خانوادوں کے لیے دعائے صبر کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے. لوگ کچھ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں اور کچھ بھوک سے ایسے مارے جا رہے ہیں. ان سارے منظر میں جو کچھ اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر ہے, آپ دیکھیں مہنگائی, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے ایسی مہنگائی نہیں دیکھی جو اس وقت ہے. لوگ جو حیثیتوں والے لوگ ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں, تو جو بیچارے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے, ریڑھی ٹھیلا لگانے والے, مزدوری کرنے والے, جن کو دیہاڑی پر کام کرنا ہوتا ہے, پھر وہ کہاں جائیں, کیا کریں. خودکشی کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ حرام ہے. مایوسی, خودکشی یعنی مایوسی, وہ نہیں کر سکتے. تو وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم صابر ہیں, قانے ہیں, شاکر ہیں, تیرے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں, اور پھر اگر کہیں سے خبر آتی ہے کہ ان کا حق انہیں مل رہا ہے اور وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایسی بد انتظامی ہو جاتی ہے. البتہ یہاں کا بھی ہم طے نہیں کر سکتے جیسا انہوں نے بتایا بھی ہے, مگر مجموعی طور پر حالت تو یہی ہے پورے پاکستان کے اندر. میں آپ کے توسط سے, علماء کرام کی اجازت سے, حکمرانوں سے, ریاستی ذمہ داروں سے, مخیرین سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے
پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لائیے، معاملات یہاں کے بہتر کیجیے، ورنہ یہ روزانہ کے حادثات ہیں، کل کوئی اور آپ خبر سنیں گے، پرسوں کچھ اور سنیں گے، اور سوائے دل خراب کرنے کے کوئی اور منظر نظر نہیں بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب. ظاہر ہے ایک افسوس والا معاملہ ہے. اب یہ جو جانوں کا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے میں تصور کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہوں گی، یہ شہادت کا بھی ایک درجہ ہے. بالکل. اور پھر بڑی افسوسناک ہے. سب سے پہلے جیسے علامہ صاحب نے ہم سب کی طرف سے تعزیت کی ہے، تعزیت ہو، اور یہی بات ہے کہ کم از کم اتنا ریاست کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم روٹی تو وقت کی یہ تو باعزت ہر آدمی کو نصیب ہو. باعزت طریقے سے مفت آٹے کی تقسیم کی وجہ سے پنجاب میں کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. باعزت روٹی کے لیے اس طرح قوم کو اگر آپ تذلیل ہوتا دیکھیں گے تو پھر ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہم کیا اٹھائیں گے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، تو یہ ہماری نمبر 1 پریورٹی ہونی چاہیے. باقی سب چیزوں کو اخراجات کو ختم کر کے پہلے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. شاہ صاحب خانقاہوں کا تو ایک نظام ہے، کھلا کے بٹھا کے کھلاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں پہلے طعام ہوگا پھر بعد میں کلام ہوگا. یہ طریقہ کار جب انسان کو ایسے ایسے پھینک کے ظاہر ہے اس میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، ہنگامہ، قیمتی جانوں کا نقصان، مبینہ طور سے دھماکہ بھی ہوا ہے، تو ظاہر ہے لوگ تو راشن کی تقسیم کے لیے آئے ہوئے تھے. کیا کہیں گے؟ جی میں یہاں پر پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر میں پہلے تو جس طرح ہے کہ سب کی طرف سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا گو بھی ہوں، اور پھر اس ملک کی اس جو ہماری سلطنت کی جو حالت بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اور اس کی ذمہ داری وہی ہے جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ اصل میں ہم عدل سے ہی ہٹ گئے ہوئے ہیں. ہماری ان ذمہ داران کو یہ دیکھنا چاہیے، اور جس چیز کا حق ہوتا ہے، یہ جو آپ جمہوری لگا لیں یا حصول لگا لیں اقتدار کا، یہ سارا سسٹم اقتدار کے حصول کے لیے صرف نہیں ہوتا. اصل میں یہ ساری سیاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے. حقوق کی فراہمی ہی سیاست ہے نا. تو اصل میں سیاست کا معنی مفہوم ہی تبدیل کر دیا گیا، صرف اقتدار کا حصول اس کو اپنا بنا لیا گیا. تو اسی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں. اور خلافت راشدہ کو آپ دیکھ لیں، حضرت علی علیہ السلام کا دور دیکھ لیں کہ گھروں میں جو ذمہ دار اپنا ضرورت مند لوگ ہوتے تھے کاندھے پہ رکھ کے ان کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا تھا. تو یہ عزت والا طریقہ تھا. اور یہ جو کھانا کھلانا، اولیاء کرام ہمیں جس طرح ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی تحقیق سے یہ نچوڑ نکالا ہے اللہ رسول کے حکم سے کہ اب مخلوق کو کھانا کھلانے سے اللہ کی قربت سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور وہ عزت کے طریقے سے ان کو کھانا کھلایا جائے. تو یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہی پیغام ہے. اب حکمرانوں کے لیے پیغام لینا کہ مولا علی علیہ السلام، کیونکہ عدل ان کا پسندیدہ مضمون اور ہمارا مضمون آج کا، کہ آپ جب ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو دوسرا چراغ جلا رہے ہیں، اور جب حکومتی امور انجام دے رہے ہیں تو دوسرا چراغ جلا رہے ہیں. تو اس عمل کو جب دیکھا ایک محترم شخصیت نے تو انہوں نے پوچھا کہ یا علی یہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں کیونکہ ذاتی گفتگو تھی میری، تو یہ میرے ذاتی پیسوں کا روغن ہے جو چراغ میں جل رہا ہے، اور یہ کیونکہ بیت المال کا روغن ہے تو بیت المال کا کام یا حکومت کا کام اس حد تک. یا جب حضرت عقیل نے آ کر کہا کہ میں کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، مجھے آپ کچھ مال بڑھا دیں، میرا حصہ بڑھا دیں بیت المال میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے آج میری دعوت کی ہے، یعنی جس دن دعوت پہ بلا کے کہا، تو کہا تم نے دعوت کی، اس کا مطلب پیسے تمہارے پاس بچ جاتے ہیں جو دعوت کی ہے تم نے. ہم اتنی لمبی لمبی دعوتیں، فرمایا میں نے اب طے کیا تمہارے جو پیسے اب دیتا تھا اب تک وہ اس میں سے کم کر دوں گا کیونکہ تمہارے پاس پیسے بچتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. تو یہ اگر میں نہیں کہتا کہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ تو کریں، کچھ تو خیال کریں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور کیسے گزارا ہوگا. مجھے تو ایک بھیانک کیفیت نظر آتی ہے، کوئی کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ ایک عذاب سے میری مراد جو مصطلح بات ہے، ورنہ تو عذاب کا مختلف صورتوں میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. بجا فرما رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا آج کے موضوع کے حوالے سے. علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب نے جو وضاحت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، مفتی ابو بکر محی الدین صاحب نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات، ایک وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو دسترخوان پہ آپ ہمیں پائیں گے، ہم دعا گو ہوں گے. اور آج ان لوگوں کا کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو ظاہر کسب حلال یا پھر کسی طرح سے بھی راشن کی تقسیم میں اپنا حصہ لینے آئے تھے، آج ان کا حصہ جنت میں ہوگا. افطار بھی وہ جنت میں کریں گے، مگر ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان،
دفاع